ٹوٹتی بکھرتی سوچیں تھیں، وہموں کا شکار نظریات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو داعی اللہ بنایا۔ حضور علیہ السلام نے انہیں سبق دیا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہے۔ یہ نظریات جب پختہ ہو جاتے ہیں نا، یہ سوچیں جب مضبوط ہو جاتی، پھر انسان وہم کا شکار نہیں ہوتا، مایوسی کا شکار نہیں ہوتا، ذہنی تناؤ کا شکار نہیں ہوتا، نہ احساس برتری کا شکار ہوتا ہے، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ موبائلوں کی طرف کم دیکھیں اور میری بات زیادہ سنیں، آمین تو کہیے گا۔ دعا تو کرنی چاہیے نا، موبائل تو آپ کے پاس ہی رہنے اور ہم نے چلے جانا ہے، تو میری بات پر زیادہ توجہ دیں۔ آپ کتنی بڑی تعداد میں آپ ماشاءاللہ یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو چند ایک باتیں بڑی قابل توجہ ہیں کہ جب یہ عقیدے پکے ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کسی قسم کی بھی ذہنی کمزوری کا شکار نہیں رہتا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ہر بے دین کو، ہر بد مذہب کو، ہر بد عقیدہ کو گنجائش مل جاتی ہے ہمارے ذہن سے کھیلنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نظریاتی پختگی کا شکار نہیں ہوتے۔ جب ہم ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر طاقتور ہوں گے، یعنی جس بندے کا یہ خیال ہونا کہ میرا مالک اللہ ہے، پھر وہ غیروں سے ڈرا نہیں کرتا۔ جس بندے کا خیال ہونا میرا رازق اللہ ہے، پھر وہ کبھی لقمہ حرام کی طرف نہیں جاتا۔ پھر وہ شخص کبھی بھی کسی کے پیسے دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا، وہ کہتا میرا رازق تو اللہ ہے۔ جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اور خالق اللہ ہے، پھر موت سے ڈر نہیں آتا، پھر تو کئی دفعہ موت سے پیار ہو جاتا ہے۔ اچھی موت اور وہ موت جو وصال کا سبب بنے، وہ دل کو لبھانے لگتی ہے۔ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ جب آپ حضور کی اس شان کو دیکھتے ہیں نا کہ نبی پاک نے لوگوں کو مضبوط کر دیا، آپ ذرا دیکھیے 313 لوگ، 6 زرہیں، 8 تلواریں، چند گھوڑے، بدر کے میدان میں نکلے۔ اور حال یہ ہے کہ ابو جہل نے جب پتہ کیا کہ اتنے لوگ ہیں تو کہنے لگا کہ اس طرح کرنا، جنگ ان سے کیا کرنی ہے، انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے صبح مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو وہ جاسوس کہنے لگا سن تو لے پوری بات، ہیں 313 پر واپس جانے کا کسی کا بھی ارادہ نہیں۔ جس کے پاس سے گزرے ہیں مصلی پہ بیٹھا ہے، شہادت کی دعا مانگ رہا ہے۔ جب آپ یہ آج کل نا، ایک تو یہ بدعقیدگی کا طوفان، اللہ معاف کرے الہاد کا طوفان، پھر لوگ غریبوں کے احساسات سے کھیلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو فلانا امیر ہو گیا، اس نے کوشش کی، اس نے جد و جہد کی، معاذ اللہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں اس نے غلط رستہ اختیار کیا۔ تم تو اللہ کے ماننے والے ہو، دین کے ماننے والے ہو، عبادات کرنے والے ہو، پھر بھی غریب کیوں ہو؟ انہیں کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بڑا پختہ کر دیا۔ حضور کائنات کے مالک ہیں، پر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا۔ جس غریبی میں ہم جی رہے ہیں، یہ غریبی تو میرے نبی کی پسند ہے، حضور نے اختیار فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک تو یہ لوگ ذہنوں سے کھیلتے ہیں، پھر ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے باباؤں کا بھی دور ہے، ان کے پاس لوگ تعویذ لینے جاتے ہیں، دم کرانے جاتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ وہ ذہنوں کو پختہ کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تینوں تے کسے کچھ کیتا ہے۔ اب کوئی نہ کوئی مخالف تو ہوتا ہی ہے، تو بندہ فوراً سوچنے لگ جاتا ہے فلانے نے کرایا ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی خوفناک بات سننے کو ملتی ہے، کہتے ہیں بندش ہو گئی ہے۔
تیرے رزق کی بندش ہے، اچھی طرح سوچ سمجھ کے ایک بات مجھے بتانا، ایسا ہو سکتا صحیح ہے ویسے کہ اللہ نے کسی بندے کی طرف رزق بھیجا ہو اور کسی بندے نے رستے میں روک دیا ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات کی شاید۔ اللہ نے بندے کی طرف بھیجا ہے کہ فلاں بندے کی طرف رزق جائے گا اور درمیان میں کسی نے بندش کرا دی۔ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ آپ کس طرح اتنے کمزور ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے صوفیاء، یہ تصوف، یہ طریقت، یہ پیری مریدی، یہ تو ذہنی طور پر طاقتور کرتی ہے بندے کو، یہ تو توحید کی میچ چکھا دیتی، یہ تو وہ فقر ہے جو جناب ابو ذر کا فقر ہے، فقر ابو ذر ہے، یہ تو بندے کو بے نیاز کر دیتا۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں داعیہ اللہ بن کر ذہن سازی کی، حضور نے ہمیں مضبوط کیا، ہماری اللہ کے محبوب نے تربیت کی۔ یعنی جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ انسان ہو جائے۔ حضور نے اس طرح کی گھر میں فاقہ کشی فرمائی کہ فاقے سے پیار ہو گیا دنیا میں، سادہ طرز زندگی اختیار فرمایا جو آسان ہو، اور ذہنی طور پر لوگوں کو دیکھیں نا، لوگ غربت دیکھ کے روتے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غریب ہیں تو امیر ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، جدوجہد کریں، کوشش کریں، لیکن ایک اور پہلو بھی ہے اس کا، اس کو بھی ضرور ذہن میں رکھیں۔ حضور علیہ السلام موٹے بان کی چارپائی پہ آرام فرما تھے۔ آپ کا نہیں مجھے پتا آپ یہاں کیا کہتے ہیں، ویسے ہمارے ہاں موٹے بان کی جو پرانی چارپائیاں ہوتی تھی اسے کہتے تھے مونج دی منجی، یہاں بھی یہی کہتے ہیں؟ چلو ہلکا ہلکا بولو یار، یہی کہتے ہیں؟ چلو ٹھیک۔ تو موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی تو اس پر کبھی گرمیوں میں لوگ کرتا اتار کے یا باریک کرتے کے ساتھ لیٹتے تھے تو اٹھتے تھے تو پشت پر نشان پڑ جاتے۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے موٹے بان کی چارپائی پہ، جناب عمر ملنے آئے تو سرکار جناب عمر کی ملاقات کے لیے اٹھ کر جب بیٹھے تو حضور کی پشت مبارک پر موٹے موٹے نشان تھے چارپائی کے۔ اب جناب عمر جتنے مرضی سخت تھے پر محبوب کی محبت میں بھی بڑے کامل تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور جو سوچ انہوں نے بیان کی، جو اپنا درد انہوں نے بیان کیا، وہ بڑا محبت سے لبریز تھا۔ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ کیسر و کسرا اللہ کے دین کے دشمن، وہ بڑی آسودہ زندگی گزارے، نرم اور گداز بستروں پہ آرام فرمائے، ساری سہولیات ان کو میسر ہو، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے، لاڈلے محبوب ہو کے آپ کا یہ حال ہے کہ پشت مبارک پر بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے۔ آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں حضور وہ دشمن ہو کے آرام میں اور آپ بظاہر تکلیف میں، تو ایک سوچ یہ تھی، لیکن میرے نبی نے اس سوچ کا رخ بدل دیا۔ حضرت دیکھیں نا، ہمارا اگر کوئی دکھ بیان کرے تو ہم کہتے ہیں یار ہاں بڑی تکلیف میں ہوں، دعا کرو، محنت تو بڑی کرتا ہوں، ہمارا حال یہ ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ داعیہ اللہ ہے، حضور نے زاویہ نگاہی بات کا بدل دیا، سوچ کے دھارے ہی بدل دیے۔ حضور فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی اور سہولت اختیار کریں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی دقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ ہمیں آخرت کا سکھ درکار ہے۔ آخرت، دنیا میں جو لوگ سکھ تلاش کرتے ہیں وہ بہت سارے دھوکے میں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ جب یہ آیا ہی مشقت میں ہے تو اس نے رہنا بھی مشقت میں۔ تو سکھ ڈھونڈنے کے نام پر پریشان نہ ہو، طاقتور اپنے ذہن کو کریں، پوری محنت کریں، جد و جہد کریں۔